لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل. وقال في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس قرآن کے سلسلے میں تفسیر قرآن کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ تفسیر کا معنی سب سے پہلے سمجھیں کہ کیا ہے. تفسیر کا موضوع جو ہے وہ تو علم قرآن ہے، اور اس سے بڑی عظمت والا کوئی موضوع دنیا میں نہیں ہے. تفسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھولنا، ظاہر کرنا. اسی لیے سفر کو سفر کہتے ہیں کہ سفر میں انسان کے اخلاق جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا تھا کہ تم فلاں شخص کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں. ہم نے کہا پھر کیسے جانتے کہ یا تو آدمی کسی کا ہمسایہ رہا ہو یا سفر اکٹھے کیا ہو. تو سفر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق، انسان کا خلق، ہر چیز کھل جائے. اسی لیے کہتے ہیں بس صبح ہی اذا اسفر، صبح جب کھل گئی، روشن ہو گئی. اسی لیے جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں کہتے ہیں سفور، چہرہ کھولنے والی، بے پردگی کرنے والی عورت. تو تفسیر جو ہے اس کا مادہ بھی وہی ہے، تو اس کا معنی بھی ہے کہ کھولنا. اب اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے معانی کو، مفہوم کو کھولنا، بیان کرنا، یہ تفسیر. اسی کے ہم معنی تشریح
اور توضیح کا لفظ لیا. اسی طرح ایک لفظ تعبیر. تعبیر کا معنی تعبیر رویا بھی ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے اس کو بھی عربی میں تعبیر کہتے ہیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام آئے تو کہا کہ ھذا تعبیر رؤیا، یہ ابا جان میرے اس خواب کی تعبیر. تعویل کا معنی مقصد بھی ہے، تعویل کا معنی تفسیر بھی ہے. لہذا بعض علماء کرام نے تعویل کو بھی تفسیر کے معنی میں لیا ہے. جیسے کہ 3 صدی کے سب سے پہلے مفسر جو ہیں محمد ابن جریر الطبری، انہوں نے ہر جگہ لفظ تعویل کو استعمال فرمایا ہے اور سارے اقوال جو ہیں جمع فرمائے ہیں، لیکن مراد اس سے تفسیر. اب یہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں تو سب سے بڑا اللہ کی رحمت، عنایت، کرم تھا کہ جب کوئی مسئلہ آیا حضور نے بیان فرما دیا. کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن کا پڑھانا، قرآن کا حضور سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کر کے محفوظ کرنا، اسی طرح اس قرآن کا بیان، اس کی تفسیر بھی اللہ نے سمجھائی. اسی لیے قرآن نے کہا کہ لا تحرک بہ لسانک، میرے محبوب جب جبریل پڑھے آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیونکہ جب جبریل علیہ السلام تلاوت کرتے تو حضور آہستہ آہستہ تلاوت کرتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آیت بھول نہ جائے. اللہ نے فرمایا نہیں، آپ تکلیف نہ کریں، آپ بالکل قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سنیں، یعنی آہستہ بھی نہ پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. بس قرآن کا پڑھانا، قرآن کا آپ کے سینے میں رکھنا، آپ کو اس انداز میں پڑھانا کہ اگر ہم نہ چاہیں تو آپ کبھی نہ بھولے. سنقرئک کا فلا تنسى، ایسا ہم پڑھا دیں گے کہ آپ کو نہیں بھولے گا. اللہ چاہے تو بلوا دیں. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ اللہ منسوخ فرما دیں، اللہ بھلا دیں، اللہ تو قادر. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں علم دیا. اب میں نے چاہا کہ صحابہ کو جا کے بتلا دوں کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور لیکن انسیتھا، اللہ نے یہ بات ہی میرے ذہن سے بلا دی، وہ میں بتلانے ہی بھول گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ چیز بھلا دی. تو یہ الگ بات ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حضور کا زمانہ ہے، سرکار دو عالم کا زمانہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حضور خود بیان فرماتے تھے، بات ہی ختم ہو گئی. کوئی مشکل، کوئی مرحلہ، کوئی چیز جب بھی پیش آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل فرماتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورۃ البقرہ جو ہے وہ 8 سال میں پڑھی. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ تو عرب تھے، عربی زبان تھی، ہر بات جانتے تھے. 8 سال پڑھنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو بچہ بھی 6 مہینے میں سورۃ البقرہ یاد کرنے کا. بلکہ اب تو ایسے حالات بھی الحمدللہ ہوئے کہ لوگوں نے سال میں قرآن حفظ کر لیا، 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا، اس کے اسباب نزول کو ذہن میں رکھنا، ان تمام چیزوں کا محفوظ کرنا جو ہے اس کے لیے تو پھر واقعی بڑی مدت کی ضرورت تھی. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ میں سے
سورت البقرہ اور آل عمران کو یاد کر لیتا تھا اور سمجھ لیتا تھا، وہ ہمارے یہاں بہت بڑی عزت کا مقام اس کا سمجھا جاتا۔ تو حضور نے خود تفصیل کیا۔ اب حضور کے صحابہ کا عہد صحابہ آیا، تو عہد صحابہ میں جو مفسر قرآن ہیں سب سے پہلے تو 4 خلفاء راشدین، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ خلفاء راشدین کے بعد جو ہیں ابی بن کعب ہیں، زید بن ثابت ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، انس بن مالک ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں۔ یہ صحابہ جو ہیں ان کا مقام تھا تفصیل قرآن۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے کے بعد خیر القرون کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ جو آدمی چاہے جس کو چاہیں سب جو ہے تفسیر قرآن بیان فرما رہے، نہیں، ان میں بھی مخصوص صحابہ، خاص صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم عطا فرمایا۔ اور اسی طرح پھر ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور فہم کی صلاحیتیں جو دی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، مثلا 4 آدمی ہیں جو سارے کے سارے MBBS کرتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، FRCS کرتے ہیں، FRCP کرتے ہیں، لیکن مقام کسی کو ملتا، حالانکہ ڈگری سب کے پاس، وہی تعلیم ہے، وہی ڈگری ہے، ایک ہی کالج سے ایک ہی مدت میں سب نے اکٹھے پڑھا ہے، نمبر سب کے برابر ہیں، لیکن ایک آدمی ہے اس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے اور دوسرے آدمی جو ہے صرف گزارے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی فن میں ایک فہم خاص عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ فہم خاص جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت جو ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی مجلس مبارک میں ہوتے، حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لاتے تو آپ ان کو اصحاب بدر سے بھی آگے بٹھا دیتے، حالانکہ عبداللہ ابن عباس صغیر السن تھے، آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، اور اصحاب بدر کا تو بہت بڑا مقام ہے بدریین کا، لیکن حضرت عمر ان کے آگے بٹھا دیتے تو بعض بزرگ صحابہ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ ٹھیک ہے اکرام ہونا چاہیے، ادب بھی ہونا چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنا تو نہیں نا کہ بزرگوں کے آگے ایک بچے کو بٹھا دیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے کہ ہیں تو بچے ہی نہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ بات پہنچی کہ بعض صحابہ کو میرا تقدیم ابن عباس جو ہے وہ ناگوار گزرا ہے۔ تو ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں اور سارے صحابہ موجود ہیں۔ تو حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے تفصیل بیان کی اور ٹھیک بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس صورت مبارک کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے تفصیل بھی بیان فرمائی اور ساتھ اشارہ کہا کہ پیا نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت مبارک کے اترتے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ اس میں حضور کی وفات کا اشارہ ہے، حالانکہ وفات کا کوئی لفظ نہیں، اس میں وفات رسول کا کوئی اشارہ تک نہیں، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس میں اشارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو کوئی حضور کی وفات کا ذکر نہیں۔ پھر میں دیکھیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے فتوحات کاملہ ہو جائیں، جب دین میں اب ایک ایک آدمی کبھی 6 مہینے میں مسلمان ہوتا تھا، اب فوجوں کی فوجیں مسلمان ہو کے داخل ہونا شروع ہو جائے، اللہ کے نبی کا کام تو پورا ہو گیا، دین کو تو غلبہ مل گیا۔ جب دین کو غلبہ مل گیا کام پورا ہو گیا، اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا۔ تو جو بات عبداللہ ابن عباس نے سمجھی وہ کسی صحابہ نے نہ سمجھی۔ اسی طرح میدان عرفات میں جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب یہ آیت بقا ابی بکر رضی اللہ تعالی
حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا, اللہ نے نعمت تمام فرما دی, اللہ نے ہمارے لیے پسندیدہ دین اسلام کو قبول فرما لیا. یہ تو آج فرح کا دن ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور آپ آنسو بہا رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑی خوشی ہے, لیکن فراق رسول اللہ کا اشارہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے دن آ گئے. میں تو حضور کی جدائی کو بیٹھا ہوا رو رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو گیا, نعمت پوری ہو گئی, من آپ حضور کے چلے جائیں. اور یقیناً وہی ہوا کہ ذی الحجہ میں حضور واپس آئے, ربیع الاول میں وفات ہو گئے. تو لہذا جس بات کو حضرت ابو بکر کی دور رس نگاہوں نے سمجھا, حضرت عبداللہ ابن عباس کی نگاہوں نے سمجھا, وہ عام صحابہ بھی نہ سمجھ سکے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی طرح بعین ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یا امیر المومنین ان زوجی یصوم النہار ویقوم اللیل, میرا خامن جو ہے ماشاءاللہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو ساری رات نماز پڑھتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا نعم الرجل, اچھا آدمی ہے, بہت اچھا, خوش قسمت ہو تمہیں ایسا شوہر ملا. وہ بیچاری ہٹ گئی. تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بات سمجھی. بعض علماء نے حضرت ابن عباس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو اس عورت کی بات سمجھی ہی نہیں. لہذا کیوں نہیں سمجھی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے تو خامد کی شکایت کی, آپ نے فوراً تعریف کر دی, وہ بیچاری ہٹ گئی پیچھے. اس نے کہا جب وہ حضرت عمر تعریف کر رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی. نے کہا نہیں, وہ تو تعریف کر رہی تھی کہ یصوم النہار ویقوم اللیل, کہ میرا خامن جو ہے دن میں روزے رکھتا ہے, ماشاءاللہ صائم الدہر ہے اور قائم اللیل ہے, تو اس میں کوئی شکایت کی بات تو نہیں. نے کہا حضرت یہی تو بیچاری کہہ رہی تھی کہ بھئی وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا, اپنی اہل کا خیال نہیں کرتا, اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا, اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا. وہ تو اپنی عبادت میں ہے, دن میں روزہ ہے, رات کو ساری رات تہجد ہے, کام کون کرے گا, میاں بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوں گے, تو شکایت کر رہی. فرمایا اچھا آپ لوگوں نے سمجھا ہے لیکن عمر نہیں سمجھ. تو لہذا تفصیل حالانکہ صحابہ ہے, لیکن اللہ نے ان کی فہم کو اتنا کھول دیا کہ وہ اس کی بات کو اشارے میں سمجھ گئے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ سمجھ. اسی طرح بعین ہی ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد اعلان فرما دیا. فرمایا کہ دیکھو کہ آج کل مدینہ منورہ میں غلاف المہور ہو گیا ہے کہ حق المہر میں زیادہ 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 بڑھایا چلا جا رہا ہے, اور جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے. جب حق المہر زیادہ ہوگا, غلا ہو جائے گا, حلال مہنگا ہو جائے گا, تو لوگ حرام کی طرف رجوع کریں گے کہ بھی حلال ملنا مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا خبردار کوئی مسلمان مرد, کوئی مسلمان عورت کبھی بھی غلال مہور میں نہ جائے. اگر حضور کی بیٹیوں سے, حضور کی بیویوں سے کسی نے بھی زیادہ حق المال رکھا نا, تو عمر وہ سارا لے کے بیت المال میں داخل کر. حضرت عمر نے ڈانٹ دیا. اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا جو ہے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ حضور نے بھی اس عورت کی تعریف فرمائی ہے کہ ایسرہن صداقۃ, کہ وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی ہے جس کا مہر جو ہے آسان, آسانی کے ساتھ ادا ہو گیا, شریعت کے مطابق ایجاب قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا, ایک دن کے بعد سادہ ولیمہ ہو گیا, نہ والدین بوجھ میں آئے, نہ لڑکی کے والدین بوجھ میں آئے, نہ لڑکے کے والدین بوجھ میں آئے, نہ قرضہ, نہ جہیز, نہ افراح, نہ مصیبتیں کہ بھی ایک بچے کی شادی اور 10 سال وہ قرضے کے نیچے پھنسا ہوا. کیا ہے جی وہ جی برادری میں آخر ناک رکھنی پڑتی ہے. یہ اچھی ناک ہے کہ اب تم مقروض بن کے ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہو, یہاں تو ناک کٹ رہی ہے, تو ناک رکھی کہاں رہی. تو اس لیے اسلام نے بھی, حالانکہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہتر ہوتی ہے کہ ایسرہن صداقۃ, بس شریعت کے مطابق آسان سا المہر تجویز کر دیا تاکہ نکاح ہو جائے. اصل بات تو یہ ہے کہ
میاں اور بیوی میں محبت اور مودت اور اتفاق، اور اللہ چاہیں گے تو برکت دے دیں گے، یکون فقراء یغنیہم اللہ، غریب ہیں تو اللہ غنی کر دے گا۔ تو حضرت عمر کا منشا بالکل جائز تھا، 100% جائز تھا، لیکن جب خطبہ پڑھ کے فارغ ہو کے حضرت عمر مسجد نبی سے باہر نکلنے لگے، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس نے حضرت عمر کا کپڑا پکڑ لیا، اس نے کہا ٹھہرو، کھڑے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے حکم جاری کر دیا ہے کہ حق المہر زیادہ نہ دو؟ اللہ کے قرآن میں ہے آتیتم احداہن قنطارا ثلاثہ حدود، کہ اگر تم کسی کو ڈھیر سارا سونا بھی دے چکے ہو، اب طلاق ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو واپس نہ لو۔ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے شوہر سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، تم نے اگر دے دیا بس ٹھیک ہے، اب ختم ہو گیا تعلق، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم اسے سارا وصول کرتے پھرو۔ تو قنطار کا معنی ہے ڈھیر سارا سونا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قنطار، اور تم کہتے تھوڑا دو، تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گئے اور اعلان کیا، فرمایا کہ الحمدللہ کہ مدینے کی تو بڑھیا جو ہے وہ بھی حضرت عمر سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھ گئی، لہٰذا بھائی میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں، تم جانو تمہارا کام کیا ہے، زیادہ دو تمہاری مرضی، تھوڑا دو تمہاری مرضی، کب رکھو تمہاری مرضی، میں اب حکم نہیں دوں گا اور نہ میں کسی کا مال ضبط کروں گا۔ ایک خاص فہم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دیتے۔ اب دیکھیں سیدنا داؤد علیہ السلام نبی پیغمبر ہیں، اور اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پرندے اور پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، کہ جب آپ مناجات کرتے تھے پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے، پہاڑ تصویر ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے عظمت دی اور اتنا آواز دیا کہ حضرت عمر اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ ضرب المثل بن گئی کہ مزامیر داؤد، اتنا بڑا مقام۔ اب جناب یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو عورتوں نے ایک مقدمہ رکھا۔ اصل قصہ یہ تھا کہ عورتیں سفر کر رہی تھیں اور خدا کی شان ہے دونوں کے گود میں بچے تھے، اور دونوں بچوں کی عمر مثلاً 10 دن ہے تو اس کی بھی 10 دن۔ رات کو سفر تھا اور صحرائی سفر ہوتے تھے، جیسے آپ جانتے ہیں عرب کے علاقوں میں صحرا ہیں یا پہاڑ ہیں، تو صحرائی سفر میں جب رات کو عورتیں سو گئی، اتفاق سے کوئی بھیڑیا کوئی جنگل کا جانور آیا تو ایک عورت کا بچہ اٹھا کے چلا گیا۔ اب جب بچہ اٹھ گیا اور آنکھ کھولی دیکھا بچہ نہیں، اسے شور مچانا شروع کر دیا، اسے کہا میرا بچہ اس عورت نے اٹھا لیا، اس کا تو اپنا بچہ تھا۔ اب وہ عورت چیختی ہے، وہ کہتی خدا کی بندی میرا اپنا بچہ، اسے کہا نہیں میرا بچہ تم نے اٹھا لیا۔ اس کا میرا بچہ کہاں گیا؟ اس نے کہا دیکھو جانور کے پاؤں تمہارا بچہ اٹھا گیا، میرا بچہ نہیں، میرا بچہ تمہارے پاس۔ اچھا، خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ علاقے کی اکثر اشکال جو ہیں تقریباً وہ بھی ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ہم جیسے دیکھیں نا، مثلا انڈیا کے لوگ ہیں دور سے پہچانے جاتے ہیں، پاکستانی لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں، انڈونیشی لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں، ملیشین لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں، چائنیز لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا بالکل آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اگر 1000 آدمی بھی کھڑا تقریباً قد برابر۔ اچھا، اسی طرح افریقن ممالک کے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، آپ نے دیکھا ہوگا یعنی ایام حج میں جب وہ لوگ آتے ہیں نا تو ان کو الگ الگ علامتیں لگانی پڑتی ہیں۔ انڈونیشیا کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بیچارے کوئی سرخ کوئی لال کوئی پیلا کوئی پہچانے کیسے کہ ہمارے خاتون کون سی، پہچانے نہیں جاتی۔ خدا کی قدرت سے علاقائی بات تھی، شکلیں بھی ملتی جلتی تھی، اور پھر بچہ ابھی 10 دن کا ہو تو کوئی شکل اتنی واضح بھی نہیں ہوتی، اندازے ہوتے ہیں لیکن اندازے غلط بھی ہو سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ حقیقتاً چوری ہوا، حقیقتاً بھگیاڑ نے کھایا، وہ بڑی چرب لسان اور بڑی تیز تھی اور بولنے میں اس کی ہمت، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایسا نقشہ کھینچا کہ آپ نے فرمایا کہ یہی حق ہے۔ اور جو بیچاری صحیح معنی میں مظلوم ہے وہ بول بھی نہیں سکتی، اللہ کی قدرت ہے۔ بعض لوگوں کو اسی لیے حضرت نے فرمایا نا کہ خبردار
اگر تم لوگوں میں سے کسی نے اپنی زبان کی قوت سے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ کرا لیا تو کیا مجھے پکڑے جاؤ؟ علم غیب اللہ کے پاس. بعض اوقات آدمی جو ہے اللہ بھی حجت ہی اپنی حجت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس زبان اور لحن اور گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ سمجھیے تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اچھا، بعض آدمی بالکل سچا ہوتا ہے، 100% سچا ہوتا ہے، لیکن اپنا سچ بیان نہیں کرتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جو چرب زبان تھی، حالانکہ بچہ اس کا نہیں تھا. اب دوسری عورت بیچاری نکلے، روتے ہوئے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں عورتیں رو رہی ہیں، بلاؤ. انہوں نے کہا جی بات یہ ایسے ہم سفر کر رہے تھے، صحرا کا سفر تھا، اور ایک بچہ جو ہے وہ جنگل کے جانور نے اٹھا لیا. اب یہ عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، حالانکہ بچہ میرا ہے، حضرت داؤد کی خدمت میں ہے، انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے، میں روتی ہوئی جا رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی بلاؤ اس عورت کو بھی بلاؤ جو بچہ لے کے جا رہی ہے، اس کو بھی بلا لو. اس کو بلا لیا. آپ نے فرمایا دیکھو یہ بیچاری مطمئن نہیں ہے تو ابھی تک رو رہی ہے، تو اگر چاہو تو میں فیصلہ کر دوں. اس نے کہا ٹھیک آپ کر دیں. وہ چالاک عورت تھی، اس کو پتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ کے خلاف تھوڑا فیصلہ کر دیں گے، اور باپ بھی اللہ کا نبی ہے. انہوں نے کہا بالکل سرکار آپ فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا اچھا مجھے واقعات سناؤ. دونوں نے واقعات سنائے، اور سننے کے بعد انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جلات کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ وہ اپنا تلوار بھی لے کے آئے اور تمام سامان لے کے آئے. اس دور میں رواج ہوتا تھا کہ چمڑے کی ایک لمبی چادر جو تھی وہ نیچے بچھا دی جاتی تھی، اسی پہ آدمی کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ خون اسی میں رہے. اس کو لپیٹا اٹھا کے باہر کر. وہ حضرت نے بلا لیا جلات کو، حکم دیا کہ بھئی اپنا وہ بچھاؤ، اور یہ بچہ ہے، اس بچے کو ٹھیک ٹھاک نشان لگاؤ درمیان میں، سر سے لے کر پاؤں تک بالکل پیمائش کرو پوری، اور صحیح درمیان میں نشان ہو، نہ ادھر زیادہ ہو نہ ادھر زیادہ ہو. درمیان میں ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، ایک ٹکڑا اس عورت. اب جناب جب حضرت سلیمان نے یہ حکم کیا، وہ جو حقیقی ماں تھی نا وہ کھڑی. اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ یہ بچہ جو ہے اسی کا اس عورت کا، میں جھوٹ بول رہی ہوں. اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا بچہ مر جائے، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے. چلو بچہ ایک عورت مل جائے گی، ہے تو میرے قبیلے کی نا، باہر رہے گی، میں بچہ بڑا ہوگا دیکھوں گی، سنوں گی، بات کروں گی، تو زندہ تو ہوگا نا میرا بچہ، بجائے اس کے کہ ابھی 2 ٹکڑے کر دیا جائے. انہوں نے کہا حضرت مہربانی فرمائیں بچہ اسی کو دے دیں، حضرت داؤد کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے اور میں جھوٹ بول رہی. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ بچہ اس کو. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو تم بچے کے 2 ٹکڑے ہونے پہ خوش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، چپ بیٹھی ہو، وہ چیخ پڑی ہے فوراً کہ میں جھوٹی ہوں، بچہ اس کو دے دو. ورنہ کوئی ماں اپنا بچہ کسی غیر کو دیتی ہے؟ صاف بات ہے کہ وہ ماں تھی. تو اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، حتیٰ کہ داؤد پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ بات وہاں تک نہیں پہنچی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک دور عہد سرکار رسالت ہے جس میں اللہ کے نبی نے خود قرآن کی تفسیر بیان کرو. لیکن ایک بات ابھی سے دماغ میں رکھ لیں، یہ نہیں کہ حضور پاک نے ایک ایک آیت کی تفسیر فرمائی، کیونکہ لوگ عرب تھے، جتنی چیزیں ان کی سمجھ میں آ جاتی تھیں یا واضح تھیں یا بالکل مفصل تھیں، ان کے سمجھانے کی ضرورت نہیں. ہاں جہاں کوئی ابہام آ گیا، جہاں کوئی اشکال آ گیا، وہاں حضور پاک نے سمجھا دیا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تو حضور نے اپنے قول مبارک سے سمجھا دیا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک سے، افعال مبارک سے سمجھا دیا کہ وہ عمل کر کے دکھلا دی.
اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن سرکار دو عالم انکار نہ فرمائے، آپ راضی رہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی عمل صحیح ہے، ورنہ اگر غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہ رہے۔ اچھا، اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ کبھی کبھی الفاظ کے علاوہ وہ انداز بیان جو ہے اس سے بھی مفہوم سمجھ آتا ہے، اس لیے علماء اتنی احتیاط کرتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب سے فرمایا کہ بھی کبھی آ کے مجھ سے حدیث کی سند لے لو، تو فرماتے ہیں کہ بہرحال میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو ایک واقعہ مبارک ہے اور حدیث مبارک ہے حضرت ابن عمر سے، اور اس کا حتیٰ کہ وہ باب بھی ابھی تک محدثین نے باب التمر والماء، کھجور اور پانی کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے وہ حدیث مبارک پڑھائی، حدیث سنائی تھی نا، تو حضور کے پاس کھجور تھی جو آدھی آپ نے کھائی اور آدھی مجھے کھلا دی، اور ایک پانی رکھا تھا پیالے مبارک میں، تو آدھا آپ نے پیا اور آدھا مجھے دے دیا۔ تو اس لیے اس باب کا نام بھی باب التمر والماء ہو گیا کہ وہ باب جس میں پانی اور کچھ نہیں۔ مجھے جب اپنے اساتذہ نے پڑھایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، یعنی انہوں نے پڑھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا حضرت اپنے اساتذہ سے، انہوں نے پڑھا اپنے اساتذہ سے، حتیٰ کہ سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی گئی۔ یعنی شاہ عبد الغنی اور شاہ ولی اللہ مدد دہلوی اور شاہ ولی اللہ نے پھر ابھی طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو کیفیت بیان تھی اس کو بھی باقی رکھا گیا۔ وہ جو اس وقت سمجھانے کے وقت میں نہ کھجور کھلانا ضروری تو نہیں تھا، اصل مقصد تو حدیث تھا جو حضور نے حدیث پڑھائی، لیکن چونکہ حضور پاک نے دے دیا تھا تو محدثین نے اتنی احتیاط کی کہ وہ بات بھی قیامت تک باقی ہے۔ تو اس کا کیونکہ بعض اوقات، اچھا حضرت عمر جیسے فرماتے ہیں کہ جنگ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم واپس ہو رہے تھے مدینہ منورہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنی سواری اپنی اونٹنی لے گیا، لیکن حضور نے میری طرف التفات نہ فرمایا اور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، پھر بھی التفات نہیں فرمایا، تیسری دفعہ میں نے عرض کیا، پھر بھی التفات نہیں فرماتے، میں ڈر گیا کہ اللہ کے پیغمبر ناراض ہو۔ تو تھوڑی دیر میں دور چلا گیا، آواز آئی کہ حضور بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر، آج اللہ نے مجھ پہ قرآن کی ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ اگر تمام کائنات کے خزانے کی چابیاں اللہ مجھے دے دیتے نا، اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی قرآن کی ان آیات سے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ایو آیت یا رسول اللہ، کون سی آیت ہے؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فتح مبین کی خبر دی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سرکار دو عالم اونٹنی پہ سوار تھے اور قرآن بھی اونٹنی پہ چلتے ہوئے پڑھ رہے تھے، فتح مبین، تو آواز میں وہ لہر پیدا ہو رہی تھی، وہ لہر بھی نقل کی تاکہ اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا جائے، کیونکہ کبھی لہر کی کیفیت سے بھی ترجمہ بدل جاتا، کبھی لہر میں تھوڑا سا فرق آ جائے۔ اس کی مثال بعض علماء اور اساتذہ نے کتابوں میں لکھی ہے کہ مثلا ایک لفظ ہے، آپ کہتے ہیں کہ کیا بات، تو لفظ ایک ہے، اچھا اسی کو ذرا آپ سختی سے کریں کیا بات، اب معنی بدل گئی۔ پہلے تو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ بات کیا ہے، استفہام تھا، اب غصہ ہو گیا کیا بات، اور پھر اگر آپ کہیں کہ کیا بات، حالانکہ لفظ وہی ہے لیکن اب تعجب اور تحسین ہو گئی تو معنی بدلتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ لفظ وہی ہے، صرف انداز میں کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہوئی، لیکن صرف لعن آنے سے جو تھا وہ معنی بدل گیا۔ اس لیے علماء نے قرآن پاک میں حضور کے اس لعن کو بھی محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک کوئی آدمی، کوئی دجال اللہ کے قرآن کے اندر کسی قسم کی
فتنہ انگیزی کا ذریعہ نہ بن سکے. تو تفسیر اتنی نازک چیز ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی چند ایک صحابہ ہیں جو اس مقام پہ پہنچے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم عطا فرمایا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عہد صحابہ میں ہی کچھ باتیں جو تھیں اسرائیلیات کی وہ کیوں آئیں, اس کی وجہ کیا تھی بات یاد رکھیں کہ بھئی اصل عرب جو ہیں یہ تو امی تھے, ان کے پاس تو کتاب تھی. اچھا, مدینے کے لوگ جو ہیں اوس ہیں, خزرج ہیں, قبائل ہیں, ان کے تعلقات بنی قریظہ, بنی نذیر, بنی قینقاع, یہود سے تھے. اس سے آگے کے لوگ جو تھے نجران کے, ان کے تعلقات نصارہ سے تھے اسلام آنے سے پہلے. اب اسلام میں آ گئے, اسلام میں تو آ گئے لیکن پہلے تعلقات تو تھے اہل کتاب سے. اچھا, اسلام کے بعد بھی تعلقات قائم رہے. تو اب یہ بات تھی کہ اہل کتاب کے پاس چونکہ کتاب تھی, تورات تھی, انجیل تھی, سابقہ کتابیں تھی, تو اسباب عالم جو ہیں یا تخلیق انسانیت جو ہے یا تخلیق کائنات جو ہے کہ بھی آسمان و زمین اللہ نے کیسے بنائے, اب ان چیزوں کا پتہ تو عرب امیین کو تھا نہیں. وہ بیچارے اہل کتاب سے پوچھتے تھے. اہل کتاب ان کو اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناتے تھے کہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اللہ نے 6 دن میں یہ چیزیں پیدا فرمائیں. تو یہ چیزیں وہ ان سے پوچھتے رہتے. جب ان سے پوچھتے رہتے تھے تو جہاں جہاں آیت میں کوئی بات آ گئی تو انہیں اس کو بھی نقل کر دیا. اچھا, اکثر علماء نے تعرض بھی نہ کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات کوئی ایسی تو ہے کہ شرعی احکام سے تعلق رکھتی ہو کہ ہم پھر اسرائیلی روایت کو اندر نہ آنے دیں. کوئی حلال حرام کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. بات ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش اور اس کی نشانیاں اور آیات. جو اگر یہ روایت کھڑی ہے تو کھڑی رہے. لیکن اسرائیلیات کا, روایات کا کچھ حصہ جو ہے لازماً وہ اندر آ گیا. اچھا, اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت بڑے شان والے صحابی ہیں, تو فارس کے لوگوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا. اسی طرح پھر حضرت تمیم داری, حضرت کعب احبار, حضرت وہب بن منبہ, یہ لوگ جو تھے ان کے پاس سابقہ کتب کا علم تھا. ان سے بھی بعض روایات سنی گئی تو وہ بھی اندر آ گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ روایات جو ہیں وہ اسرائیلی روایات بھی آ گئیں. تو اس لیے مفسر قرآن کو بڑا علم, بڑا حوصلہ, بڑی وسعت اور بڑی وسعت نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمیں جو اسلام حکم دیتا ہے وہ 3. اگر کوئی اسرائیلی روایت ایسی ہے جو اللہ کے قرآن یا فرمان رسول اللہ کے خلاف ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں, ہم اس پہ کبھی عمل. مثال کے طور پر جیسے اسرائیلی روایات میں ہے کہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور شادی کرنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر کو اس لیے آمدن قتل کروا دیا تھا اوریا کو کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. تو شادی کیسے کریں؟ تو انہوں نے اس کو وہاں سے جنگ پہ بھیجا اور 7 جناب دوسروں کو کہلا دیا کہ بھی اس کو جنگ کے دوران میں ہی مار دو. جب مر جائے گا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی, بیوہ ہو جائے گی تو میں بادشاہوں میں شادی کر لوں گا. تو حالانکہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور سراسر جھوٹ ہے, ورنہ تو پھر حضرت داؤد نبی اور انارکلی کے قصے میں کیا فرق رہے گا؟ نعوذ باللہ. یعنی پیغمبر کی شان بھی دیکھیں کہاں ہے, اللہ کے معصوم پیغمبر کسی آدمی کو اس لیے قتل کروا دیں کہ اس کی بیوی سے شادی کر سکے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو روایات اسرائیلیہ قرآن کے خلاف ہیں یا حضور کے فرمان کے خلاف ہو تو ان روایات کو بالکل ہم پھینک دیں گے, لیں گے ہی. کبھی بالکل 100% غلط ہے, انہیں ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اگر ہم دیکھیں گے کہ بھی روایت تو ہے اور لیکن اس کا مفہوم یا معنی ہمارے قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے تو کوئی بات نہیں. یعنی ہم قرآن و حدیث کی موافقت ہو رہی ہے تو ہم روایت لے لیں گے.
اچھا، بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ مخالف ہیں نہ موافق، ان میں موافقت بھی نہیں مخالفت بھی نہیں، تو ان کو ہم یہ سمجھیں گے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم کہیں گے کہ یہ 100% جھوٹی ہے، نہ ہم کہیں گے کہ یہ 100% سچی ہے، بلکہ ہم اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن بہرحال صحابہ کے زمانے میں، اب صحابہ تو جانتے تھے کہ یہ قول ہمیں کعب احبار نے کہا ہے، یہ وہب منبہ نے کہا ہے، اور یہ قول تمیم داری سے آیا ہے، یہ قول فلاں سے آیا ہے، لیکن بہرحال تفسیر میں کچھ اقوال آ گئے۔ اب اس کے بعد جو تفسیر کا جامع سب سے پہلے 3 صدی میں محمد ابن جریر الطبری نے تفسیر لکھی، اس کے بعد پھر تفاسیر کا اگلا جتنا دور آتا ہے تقریباً ان کا ماخذ جو ہے وہ محمد ابن جریر الطبری کی روایت ہے، اسی سے ہونے گی، اس سے لیں گے اور اس کے بعد نقل کریں گے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ اور آگے چلیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ آگے جتنے علماء آئے اور جنہوں نے تفسیروں پہ کام کیا، اب ہر علماء جو تھے وہ اپنے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے۔ مثلا زجاج ابی حیان آیا، یہ لوگ نحو کے امام، تو انہوں نے قرآن کی تفسیر میں وہ نحوی انداز اور بلاغت پہ زور دیا کہ دیکھو سبحان اللہ جی، کیا اللہ کے کلام کا معجزہ، کیسے کلام مرتب۔ اچھا، اس کے بعد مثلا فخر الدین رازی آیا، وہ علم کلام کا ماہر تھا، تو اس نے اپنی تفسیر میں کلامی رنگ کو زیادہ دلائل کے ساتھ، معقولیات کے ساتھ اور عقلیات کے ساتھ زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگوں کو اپیل کر سکے کہ یہ بات جو ہے عقل کے مطابق ہے اور عقل کے عین مفہوم کے مطابق ہے، لیکن بہرحال اس کا اپنا ایک ذوق ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں فلسفہ اور فلسفہ تصوف کو داخل کر دیا۔ اب ان میں بھی پھر 2 قصے بن گئے، بعض لوگ تو الحمدللہ پٹڑی پہ رہ گئے صراط مستقیم، بعض باطنیہ کے حوالے ہو کے پٹڑی سے بھی اتر گئے، وہ گمراہ ہو گئے، بالکل اللہ کی قرآن کی تفسیر انہیں بدل ڈالا۔ اس لیے مختلف دور۔ اچھا، جیسے محمد ابن احمد آئے، انہوں نے تفسیر میں فروعات فقہیہ پہ زور دیا۔ اچھا، جیسے اب آپ کے اس عصر میں طنطاوی آئے، انہوں نے جناب طب پہ، فلکیات پہ اور زراعت پہ زور دیا قرآن میں، کہ جہاں جہاں قرآن کا کوئی مسئلہ آیا فلکیات سے بازیوں سے اسی پہ زور لگا دیا اور طب پہ زور لگا دیا۔ تو ہر عالم جو ہے وہ اپنے علم سے لازم متاثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے استاد ہیں، بعض اساتذہ جغرافیہ پڑھاتے، بعض استاد ریاضیات پڑھاتے، بعض استاد جو ہیں وہ تاریخ پڑھاتے ہیں، بعض استاد جو ہیں وہ کیمیا اور فزیا پڑھاتے ہیں۔ تو جو جس کا فن ہے وہ اس پہ غالب ہوتا ہے، قدرتی بات۔ اب وہ جب تفسیر لکھنے بیٹھے تو جو فن ان کے اپنے دماغ میں تھا وہ ضرور نکلتا آیا، وہ ضرور غالب کرتے آئے، اسی پر زیادہ زور دیتے آئے، اور اس کا فائدہ بھی ہوا دنیا کو، لیکن بعض لوگوں کو اس سے نقصان بھی۔ بعض لوگوں نے جیسے روایات جو ہیں نعوذ باللہ اسرائیلی روایات چونکہ کتابوں کے اندر موجود تھی اور ان کے ذہن کے اندر فتنہ و فساد تھا، تو انہوں نے اس روایتی اس کو لینے کے بعد اسی کو حجت بنا لیا اور اسی کو سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ جو ہے یہ تفسیر۔ تو اس لیے اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور پاک کی اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ اللہ نے ان کی جنس میں سے رسول بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اب حضور کا وظیفہ کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں. تو تلاوت کتاب جو ہے یہ بھی وظیفہ نبی ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن پڑھ کے سنانا یہ بھی وظیفہ انبیاء میں شامل ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے وہ تو بالکل اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہے نا، اللہ تبارک و تعالی. لیکن جس کو قرآن کی مشکل پیش آتی ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں کہ بیچارہ پڑھ تو رہا ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے، وہ صحیح تلفظ نہیں ادا کر پا رہا لیکن اس کے باوجود اٹک رہا ہے تا لیکن پڑھ تو رہا ہے، فلو اجران، اس کو بھی اللہ اجر دے. اچھا ایک تو ہو گئی تلاوت، تو یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ جب تک تلاوت کتاب نہیں ہوگی آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں آئے. جیسے آج کل ایک رواج نکل گیا نجی ترجمہ لکھ دیا اردو میں، لیکن قرآن نہیں ہے لکھا ہوا، متن نہیں ہے. اچھا انگریزی میں تفسیر لکھ دی گئی قرآن کی لیکن متن نہیں ہے، تو وہاں بھی انسان کبھی بھی اللہ معاف فرمائے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ پھر آدمی دین اور ایمان سے نکل جاتا ہے. تو لازمی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی پہلے تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے قرآن سمجھنے والوں کو متن دماغ میں رکھنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے سورۃ فاتحہ تو آپ کو آئے نا، جب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نہیں اور ویسے آپ ترجمہ کرتے چاہے تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس آپ سب مخلوق کے پالنے والے ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں، یوم جزا کے مالک ہیں، تو آپ عبادت پڑھیں، قرآن تو نہیں پڑھ رہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ کیا لگایا تھا؟ تلاوت کتاب. آج امتی کو بھی قرآن تب سمجھ آئے گا کہ پہلے تلاوت کتاب کر، کہ پہلے قرآن کے متن کو سمجھے. اور ہندوستان میں سب سے پہلا قدم اٹھانے والے شاہ عبد الرحیم تھے جنہوں نے متن قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی. اس کے بعد یہ کام جو ہے اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے لیا. شاہ ولی اللہ آئے، شاہ اسحاق آئے، شاہ عبد الغنی آئے، شاہ عبد العزیز آئے، شاہ عبد القادر آئے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. سب کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا. تو بہرحال پہلی بات سمجھیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کا متن سامنے ہونا چاہیے. دوسری ذمہ داری سرکار دو عالم کی کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ قرآن کی تعلیم. اچھا اس کتاب کے بعد کیا ہے؟ وَالْحِکْمَةَ. اچھا حکمت کا اصل معنی ہوتا ہے دانائی. حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اصل معنی سے. لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ سنت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. تو اب ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ پہلے تلاوت کتاب قرآن کا متن سامنے، اس کے بعد اس کا ترجمہ تعلیم کتاب، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ جو تفسیر حدیث رسول کرے گی وہ لازم. کیونکہ قرآن جو ہے یا تو اپنی تفسیر خود کر دے گا کہ ایک جگہ اللہ کے قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے اس میں اجمال ہے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفصیل کر دے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو روح پھونک دوں تم سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. بھائی ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو ایک جگہ استکبر، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا. بس اتنی بات. اب اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جگہ کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا
اللہ کے حدود سے، اوامر سے، احکام سے نکل گیا. کیونکہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، تو ہر چیز کی جو اصل ہے وہ اثر تو کرتا ہے نا آدمی میں. تو آگ جو ہے ویسے بھی حد سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے نا. کسی ایک جگہ کو آگ لگاؤ تو ادھر نکل جائے گی، ادھر نکل جائے گی، ادھر نکل جائے گی. نعوذ باللہ لگی ایک گھر کو تھی، محلہ سارا جل گیا، کیونکہ حد سے تجاوز. تو وہ بھی کیونکہ اس کا اصل آگ سے تھا بدبخت کا، وہ بھی تجاوز کر کے حد سے نکل گیا. اچھا، اب یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی ہم نے حکم تو دیا تھا ملائکہ کو، اور یہ تو ہے جن. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو. اور آگے خود قرآن بتلا رہا ہے کہ کان من الجن، ابلیس جو ہے وہ جن تھا. جب وہ جن تھا تو ملائکہ میں سے تو تھا نہیں. اب اسی بات کو یعنی حل کرنے کے لیے بعض علماء نے وہ اقوال بھی نقل کیے کہ دراصل جن جو ہے یہ ملائکہ کے ایک قبیلے کا نام تھا، یا جن جو ہے یہ جنان سے ہے، یعنی وہ جنت کا داروغہ تھا. اور بعض نے کہا کہ جی یہ جن جو ہے یہ بھی دراصل ملائکہ کی ایک قسم ہے. اتنی لمبی وجہ صرف یہ ہو گئی کہ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو ابلیس تو حکم میں شامل ہی نہیں. جب شامل نہیں تو اس کو ملعون کیوں بنایا گیا بھائی؟ اس لیے حالانکہ قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کر. تو اگر قرآن کی آیات کو ہم سامنے رکھتے تو کبھی دھوکے میں نہ آتے. اللہ نے باقاعدہ فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما امرتک. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اے ملعون تجھ کو کس چیز نے روکا جب میں نے حکم دیا تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں جب موجود ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا، چاہے وہ حکم واسطہ ہو، بلا واسطہ ہو، اشارتن ہو یا وکالتن حکم تو اس کو بھی ہے. اس لیے کہ اللہ بالکل نص قطعی میں فرما رہے ہیں کہ ما منعک ان تسجد لما امرتک. تمہیں کس چیز نے روکا ہے جب میں نے حکم دیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جب قرآن نے دوسری جگہ اب تفسیر خود بیان کر دی، جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اچھا، فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ. اب یہاں کلمات ہے لیکن کلمات بتلائے نہیں گئے کہ اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے. انہوں نے جب ان کلمات کے تابع دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن دوسری جگہ قرآن نے بتا دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دوسری جگہ ذکر آئے وضاحت. تو اس لیے قرآن کی تفسیر متن قرآن بھی سامنے ہو اور پھر جتنی قرآن کی آیات مترادفہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والی ہیں وہ بھی ساری سامنے ہوں تو پھر قرآن کی تفسیر اصل. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کیونکہ اگر ہم حدیث رسول کو، سنت رسول کو نعوذ باللہ ایک طرف کرتے ہیں تو قرآن پھر کبھی سمجھ نہیں آئے. کیونکہ قرآن کی تفسیر تو ہے ہی قول رسول کا. اسی لیے جب بھی عائشہ سے پوچھا کہ اخبرینی عن صفت رسول اللہ، حضور کی صفت کے بارے میں بیان فرمایا آپ نے فرمایا خلقہ القرآن. میرے محمد مدنی کا خلق جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. یعنی جو کچھ قرآن میں قال ہے وہی چیز میرے مدنی کی زندگی میں حال ہے. جو قرآن نے امر کیا اللہ کے نبی نے نمونہ بن کے دکھلا دیا. تو جب تک حدیث نہیں آئے گی کبھی قرآن سمجھ نہیں آئے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے ٹھوکر میں آ گئے. اب دیکھیں پرویز حالانکہ بڑا پڑھا لکھا ہے اور اس کی خدا کی قدرت یہ ہے قرآن پہ بھی بے انتہا نظر. مطالعہ قرآن بھی اس کا زبردست تھا. اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے بڑی زبردست، لیکن گمراہ تھا، گم کردہ رہا تھا کہ ان حدیث رسول کا انکار کر دیا، منکر حدیث. اسی لیے اس نے ایک قرآن ایک اسلام کتابیں لکھی نا. اس کا رسالہ ہوتا تھا طلوع اسلام. کیا مانا؟ وہ کہتا ہے یہ کیا مولویوں نے قرآن کے ساتھ ایک دوسرا قرآن حدیث بھی بنا دی ہے.
تو قرآن تو ایک ہے، ہم دو نہیں مانتے. اسلام ایک ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا، یہ تھوڑا جو نبی بتایا ہم اس کو بھی اسلام مان لیں. تو لہٰذا ہم دو اسلام نہیں، ہم تو ایک اسلام مانتے ہیں. اب اہل قرآن بن گیا جناب، نعوذ باللہ. ایسی ٹھوکر لگی، اللہ معاف کرے کہ بھٹک گئے. اچھا، اس نے کہا کہ جناب دیکھو کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان یباشرنی وانا حائض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے تھے حالانکہ میں حیض میں ہوتی. اس نے کہا کہ دیکھو جی، اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری آیت میں کہ فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب اعتکاف میں مسجد میں آ جاؤ رمضان کے مہینے میں، اب اپنی اور دوسرے تم ملاقات جمع نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ دیکھو جی، مباشرت کا معنی ہی جمع ہوتا ہے. میں اس حدیث کو کیسے مان لوں جو یہ کہہ رہی ہو کہ نبی کی بیوی حیض کی حالت میں اللہ کا نبی جمع کر رہا ہے اس سے. حیض کی حالت میں تو عام بندہ بھی بیوی کے قریب نہیں جاتا، چل جائے کہ اللہ، لہٰذا حدیث غلط ہے، حدیث کا انکار کر دیا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر وہ سنت رسول اللہ اس کے سامنے ہوتی کہ حضور پاک نے حکم فرمایا کہ اسلام یہودیت کا مذہب نہیں ہے، اسلام میں وہ رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں وہ ہندو مت کی چھوت چھات نہیں ہے کہ عورت کو اگر حیض آ گیا تو بالکل بیچاری کو دور کر دو، بالکل اس کے برتن الگ، کھانا الگ، پینا الگ، کپڑے الگ، لباس الگ. کیا کرے، انسان ہے بیچاری. تو اگر وہ حالت حیض میں ہو تو خاوند کے لیے کھانا پکائے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، ایک بستر میں لیٹے، ایک لحاف کے نیچے لیٹے، اور اس کے باقی بدن سے بھی تمتع کر سکتا ہے. صرف اللہ نے جمع حرام کیا. تو لفظ مباشرت جو ہے جہاں جمع کے معنی میں آتا ہے وہاں لقاء البشرت بالبشرت، یعنی بدن کا بدن سے ملنے کے. میاں بیوی کو لیٹے ہوئے، اب بدن سے بدن تو لگ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے مصلی مجھے اٹھا کے دے دو. تو انہوں نے عرض کیا وانا حائض یا رسول اللہ، میں تو حیض کی حالت. اور میں حیضت کہ لیست بھی ہے، دیکھ حیض تو تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، عقل کرو. تو اب اگر اس کو حدیث پہ نظر ہوتی اور مباشرت کا معنی کو سمجھ لیتا تو کبھی قرآن اور حدیث کو آپس میں تعارف میں نہ لے آتا اور حدیث رسول کا اس کو انکار نہ کرنا پڑتا. اب جیسے اس نے کہا کہ جی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو. کیوں؟ انہوں نے کہا جی حدیث میں ہے کہ ان الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں نکلتا ہے. اب جناب پرویز نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث سے ہماری. اس نے کہا کہ جی ہر بندے کی جو پیشانی ہے نا، جانور کی ہو یا بندے کی ہو، اس کی اگر پیمائش کرو تو آدمی کے پورے قد اور عرض طول کو لے لو تو یہ 16واں حصہ ہے. یعنی ایک آدمی کا طول دیکھتے ہیں آپ 5 فٹ، عرض کتنا ہے ابھی 2 فٹ ہے. تو اگر اس کا 16واں حصہ نکالیں گے تو یہ پیشانی کا طول نکل آئے گا. پیشانی جو ہے اس کے طول اور عرض کا 16واں حصہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ جناب سورج جو ہے وہ تو اس زمین سے بھی بڑا ہے. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس زمین سے سورج تو بہت بڑا ہے. بعض جو اصحاب جدید علوم جدید ہے وہ کہتے ہیں 16 گنا بڑا ہے. تو اس نے کہا کہ جناب جب 16 گنا یا چلو ڈبل 2 گنا زمین سے بڑا سورج شیطان کے 2 سینگوں میں آ جائے تو سینگ ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، مانا یہ تو 16واں حصہ بتا، تو پھر شیطان کا قد کتنا ہوگا؟ تو اس نے کہا سورج کا وہاں کیسے آ گیا؟ ساری دنیا تو اس کے پاؤں میں آ گئی. تو اس نے کہا لہٰذا مانا یہ ہے کہ بھئی یہ نعوذ باللہ حدیثی غلط. اس نے اپنے طرف سے اسلام کو بچانے کا یہ ڈھونگ رچایا کہ میں اسلام کو بچا رہا ہوں جی، کوئی ایسی باتیں کر کے اسلام پہ اعتراض ہوں گا، حدیث غلط ہے بس. حالانکہ مصیبت کیا تھی کہ جہالت.
علماء حق سے صحبت کا اثر نہیں تھا، اس بیچارے کو سمجھ نہ آ سکی کہ بھائی نہ کرنی ہے۔ شیطان کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے سینگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ جیسے دیکھو نا، اب ہم چاند نظر آتا ہے تو ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں کہ چاند دیکھو چاند دیکھو۔ ہم 4 آدمی تھے، ایک آدمی کو نظر آ گیا اور وہ چاند بھی کہاں نظر آ، میری انگلی کے پیچھے دیکھو۔ اب انگلی کے پیچھے چاند تھوڑا آ جاتا ہے، یہ تو محاورتی کلام ہے۔ دیکھو بالکل این وہ دیکھو، وہ یاد دیکھو نا، وہ جو پنکھے کی وہ ڈنڈی ہے نا، اس ڈنڈی کے بالکل پیچھے دیکھو تمہیں چاند، وہی اتنی سی ڈنڈی ہے، اصل پیچھے اتنا بڑا چاند آ جائے گا، یہ تو محاورہ ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے شیطان ویسے کھڑا ہو جاتا ہے، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ سورج میرے سینگ کے درمیان میں نکل رہا ہے، تو ایسے اوقات میں نماز نہ پڑھو، تاکہ جو شیطان کی ان اوقات میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تمہارا اس عبادت سے دھوکہ نہ لگ سکے۔ تو ایک محاورتی بات تھی۔ حضور پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ باقی سورج جو ہے اس کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور 2 سینگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر سورج کا طول کتنا ہے اور اس کے سینگوں کا طول کتنا ہے اور اس کی پیشانی کا طول کتنا ہے، وہ عقل کی بات۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ جب تک ہم حدیث رسول پہ نظر نہیں ہوگی، اقوال رسول پہ نظر نہیں ہوگی، افعال رسول پہ نظر نہیں ہوگی، تو قرآن کی تفسیر کبھی سمجھ نہیں آئے۔ اب دیکھو قرآن کہتے ہیں نماز قائم کرو، کیسے کرو؟ کسی قرآن کی آیت سے آپ سمجھائیں کیسے قائم کریں؟ اچھا جی، نماز جب ہم شروع کریں گے تو تکبیر سے کریں گے۔ اچھا، تکبیر کہنے کے لیے ہم کہیں اللہ اکبر، اچھا ہمارے آگے ہے امام تو کہے گا زور سے اللہ اکبر، مقتدی کہے گا آہستہ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کی کیسے آیت میں ہے کہ امام زور سے کہے اور مقتدی آہستہ کہے؟ یہ کیسے آیت میں لکھا ہوا؟ اچھا، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ اگر صرف اس پہ آ جائیں گے نعوذ باللہ، پھر تو ہم صرف حدیث کا انکار نہیں ہوگا بلکہ ہم قرآن سے بھی نکل جائیں، قرآن کا بھی انکار کرنا پڑ جائے کہ بھئی اب نماز، اچھا جی نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، وہ قرآن سے کیسے تلاش کریں؟ کہ فرض کیا کیا ہیں، واجبات کیا کیا ہیں، سنن کیا کیا ہیں، مستحبات کیا کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی نماز کی، نہ اس کے فرائض رہے، نہ واجبات رہے، نہ سنن رہے، نہ پھر اس کا قواعد و ارکان رہے۔ تو یہ ہمیں کیسے سمجھے؟ اسی لیے حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ صلو، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ میں نے پڑھی ہے، وہ یہ دیکھ کے میرے عمل کے مطابق نماز پڑھو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ توضؤ مثل وضوئی، اس طرح وضو کرو جیسے میں وضو کیا۔